آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں بہت سے لوگ بہت معمولی باتوں پر ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس مرض میں ان پڑھ لوگوں کے علاوہ نہ صرف پڑھے لکھے لوگ بلکہ بہت سے سیاستدان، دانشور اور علماء دین بھی مبتلا ہیں، جنہیں آپ نے ٹیلی ویژن پروگراموں اور مباحثوں میں ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے ہوئے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا۔ سامعین، لعنت کی معنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت و نعمت سے دوری اور اس کے غیظ و غضب میں مبتلا ہونا ہے۔ کسی کا کسی کے لیے لعنت کرنا اصل میں دو دھاری تلوار ہے۔ اگر لعنت کرنے والا حق بجانب ہے تو یہ لعنت کی تلوار سے بچ نکلا، اور اگر لعنت کرنے والا حق بجانب ہونے کی بجائے غلط اور جھوٹے راستے پر ہے تو یہ لعنت کی تلوار خود اسی پر چلنے والی، جس کی وجہ سے وہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت و نعمت سے کٹ کر اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں لعنت اور بددعا ایک عادت سی بن گئی ہے، جس کو دیکھو وہ اس میں مبتلا نظر آتا ہے۔ قرآن حکیم میں لعنت اور پھٹکار کے مختلف اسباب بیان کیے گئے ہیں، اور بے شمار مواقع پر یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین پر لعنت و پھٹکار کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو متنبہ کیا ہے کہ جن وجوہ اور اسباب کی بنا پر وہ لوگ ملعون قرار دیے گئے، تم ان اعمال اور اسباب سے بچو کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت باقی رہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محبوب یا مبغوث انہی صفات سے بنتا۔ جو قومیں ملعون قرار دی گئیں انہوں نے لعنت کے اعمال اختیار کیے، اور جو قومیں محبوب الہی بنی انہوں نے محبوبیت کے اعمال اختیار کیے۔ اسی اصول کے تحت قرآن حکیم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال محبوبیت اور اعمال لعنت کا واضح بیان آیا ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کافر مر گئے انہی پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی۔ اب جس کافر کے کفر کی حالت میں مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، اور چونکہ ہمارے پاس کسی شخص کے خاتمے کا یقینی علم ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے کسی کافر کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کافروں پر نام لے کر لعنت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کفر پر موت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے علم ہو گیا تھا۔ البتہ عام کافروں اور ظالموں پر لعنت کرنا درست ہے، تاہم کسی مسلمان پر لعنت کرنا درست نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جب لعنت کا معاملہ اتنا شدید ہے کہ کسی کافر پر بھی اس وقت تک جائز نہیں جب تک اس کا یقین نہ ہو جائے کہ اس کی موت کفر ہی پر ہوگی، تو کسی مسلمان پر یا کسی جانور پر بھی لعنت کیسے جائز ہو سکتی؟ بہت سے لوگوں اور بعض علماء کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ زبان پر قابو نہیں رکھتے اور لعنت و ملامت یا لعنت کے مترادف الفاظ کا بلا جھجک دوسروں کے حق میں استعمال کر بیٹھتے، خاص کر عورتیں تو بات بات پر لعنت کے الفاظ استعمال کرتی رہتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لعنت صرف لفظ لعنت ہی کے کہنے سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ہم معنی جو الفاظ ہیں وہ بھی لعنت ہی کے حکم میں آتے ہیں۔ لعنت کے اصل معنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کے، اس لیے کسی کو مردود، راندہ درگاہ، اللہ کا مارا، اللہ کی پھٹکار، ناس ہو، تباہ و برباد ہو، اس کا برا ہو، اللہ اس کو غارت کرے، فلاں کا ستیاناش ہو، اللہ اس کو ہلاک کر دے، یہ سب الفاظ لعنتی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے لعنت یا لعنت کے ہم معنی الفاظ کا استعمال کرنا بھی اسی وقت جائز ہے جبکہ اصول کے مطابق کسی شخص پر لعنت بھیجنا جائز ہے۔ اس سے یہ بات خوب واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان خواہ جیسا بھی ہو اس پر لعنت بھیجنا یا اس کے حق میں لعنت کے مترادف الفاظ کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ نیز لعنت کرنے والے کے لیے یہ بات خود قابل غور اور ہزار خواہ توجہ طلب ہے کہ ایسا شخص قیامت کے دن حق کے شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے، چنانچہ آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف اتاری جاتی ہے، سو زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں اپنا راستہ دیکھتی ہے، جب اسے کوئی جگہ نظر نہیں آتی تو لعنت اس پر لوٹ جاتی ہے جس کے لیے لعنت بھیجی گئی ہے، سو اگر وہ اس کا اہل تھا تو اس پر لعنت پڑ جاتی ہے، اور اگر اس کا وہ اہل نہیں تھا تو پھر وہ اسی پر پلٹ جاتی ہے جس نے لعنت کے الفاظ زبان سے نکالے تھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کبھی لعنت بھیجنے والا خود ہی اپنی لعنت سے مرغوم اور رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی جس پر پھٹکار اور غارت ہونے کی بد دعا کی گئی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پھٹکار اور تباہی کا مستحق نہیں تھا، تو یہ پلٹ کر واپس آ جاتی ہے، اور اس طرح دوسروں کی تباہی اور بربادی اور پھٹکار و غارت کے کلمات کا استعمال کرنے والا خود ہی پھٹکار اور غضب ربانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں کرنا چاہیے، کیا پتا ہم اپنی نادانی اور کم علمی کی بنا پر خود ہی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں اور ہمارے بول کا وبال ہماری طرف ہی پلٹ جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ اور اس کا لقب حمار تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا۔ شراب پینے کے جرم میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوڑے لگانے کا حکم دے چکے تھے۔ ایک دن پھر اسی شکایت میں وہ دوبارہ گرفتار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ اس کو پھر کوڑے لگائے جانے کا حکم دیا گیا، کوڑے لگا دیے گئے۔ اس پر ایک شخص بولا، یہ شراب کے مقدمے میں کتنا کثرت سے گرفتار کر کے لایا جاتا ہے لیکن یہ باز نہیں آتا، اے اللہ تو اس پر لعنت فرما۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر لعنت مت برساؤ، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ یہ واقعہ خیبر کا ہے۔ اس زمانے میں عربوں کی گٹھی میں شراب پڑی ہوئی تھی، اسی لیے اس کی حرمت بھی آہستہ آہستہ نازل ہوئی۔ یاد رکھیے کہ گنہگار کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو سکتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے مزاج میں خوش طبعی کا عنصر غالب ہوتا ہے، وہ اپنے اسی طبعی مزاج کے مطابق جہاں بیٹھتے ہیں ہنسی کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ اگر اتنی بات اپنے حدود میں رہ کر ہو تو معیوب نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا منشا یہ ہے کہ اگر کوئی کمزور فطرت کسی صبر آزما منظر کو دیکھ کر استقامت نہیں دکھلا سکا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر لعنت برسائی جائے اور بجائے دعا کہ اس کے لیے بد دعائیں کی جائیں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک طرف قلب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور دوسری طرف تقاضۂ محبت کے علمی لحاظ سے کچھ قصور ہو جائے اور غلطی سرزد ہو جائے۔ صحابہ اکرام نے اس شخص کو اغزاک اللہ یعنی اللہ تجھے رسوا کرے کہہ دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقولوا هكذا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر لہ اللہم رحمہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ کلمات مت کہو اور اس کے مقابلے میں شیطان کی اعانت مت کرو۔ وہ بھی اس کو شراب پلا کر رسوا کرنا چاہتا تھا اور تم بھی بد دعائیں کر کے اس کا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ مناسب یہ ہے کہ اس کے لیے مغفرت اور رحم کی دعا کرو، بالخصوص جبکہ وہ شراب خوری کی سزا بھگت چکا ہے۔ اس حدیث سے چند امور کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ نمبر 1، کبیرہ گناہ کے مرتکب کو بھی ایمان کے دائرے سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، گناہ کبیرہ کے مرتکب پر بھی لعنت برسانا شریعت کی روح سے ممنوع ہے۔ نمبر 3، گناہ کبیرہ کے مرتکب کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے۔ نمبر 4، گناہ میں مبتلا شخص کو دیکھ کر اور اسے برا بھلا کہہ کر شیطان کی مدد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شفقت اور محبت کا معاملہ کر کے اس کے لیے استغفار اور اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی دعا کرنا چاہیے۔ یہ سلامتی اور ایمانی رشتے کی بنیاد پر مسلمان کی نصرت اور مدد ہوگی۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔